رسول کریم کی اس حدیث پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے کی طرف محبت بھری ایک نگاہ ڈالے تو اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب دیتا ہے. تو اگر ایک ماں کے، وہ ماں بھی معصومہ نہیں ہے، وہ ماں بھی کوئی اللہ کی ولیہ نہیں ہے، اس کی حیثیت صرف ماں کی ہے، تو وہی اللہ امام حسین سے اس پورے عالم کو جوڑنے کے لیے اگر رحمت کے دروازے کھولے تو وہاں پر جو ہے مولوی کو اعتراض ہوگا. اسلام نے ہمیں جو معیارات دیے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کس نے ماضی میں کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس کی بنیاد پر اس کی حمایت کی جائے، اس کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، بلکہ اسلام نے جو معیار دیا ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت میں وہ کیسے مرا ہے. اب جب آپ اس پوری حدیث کے پورے مجموعے میں امام حسین علیہ السلام سے کتنی احادیث آ چکی ہیں وہ آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ کو 3 حدیثیں ملتی ہیں. جب آدمی اس بارے میں تحقیق کرتا ہے کہ وجہ کیا تھی، صرف 3 حدیثیں، باقی حدیثیں کیوں نہیں آئیں؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب ارجمند. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور مولانا میں ناچیز محمد اویس ربانی. دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. اکثر اور بیشتر ہم جس خطے میں رہتے ہوئے آئے ہیں، برصغیر پاک و ہند، یہاں ایک زمانے سے سنسکرت بولنے والے، سناتن دھرم کے ماننے والے ایک کویتا، ایک کہانی سناتے ہیں جو رام اور لکشمن کی ہوتی ہے. اس میں رام کے ساتھ لکشمن کی وفاداریاں اور رام کی دیانت داریاں، پھر اس کا اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور حق کے راستے میں نکل کر آنا ایک کہاوتی انداز سے پیش کیا جاتا ہے. مگر اہلیان اسلام کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے اگر وہ اپنی اسلامی کتب کا مطالعہ کریں اور زیادہ دور نہیں جائیں. اگر خود اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں اور اس گھرانے کے انتہائی خوبصورت، حسین، وجیح شخصیت کی طرف دیکھیں، بلکہ زیادہ بھی دور نہیں 61 سنہ ہجری میں دیکھیں تو اور نمایاں نظر آتی ہے. یہ دوستی، یہ محبت، یہ رشتہ حضرت امام سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جناب حضرت عباس بن علی بن ابی طالب سے ہے. آپ پہ ہمارا سلام ہو. اور یہ ایسا رشتہ کہ جو زندگی میں آگے چل کے مزید نکھرتا ہوا آیا ہوتا ہوا نظر آئے گا، مگر اس وقت شعبان کی تاریخ میں 3 اور 4 شعبان کے ساتھ یہ رشتہ جڑا ہوا نظر آتا ہے. یعنی ولادت ایک ماہ میں نہیں بلکہ ایسے ترتیب اور وفاداری کے سلسلے میں گویا ایک بڑے بھائی نے دوسرے بھائی کی پرورش بھی فرمائی ہے، اپنی آغوش میں رکھا ہے. مگر کچھ چیزیں وہاں سے اس طرح سے آئی ہیں، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اور آج ہمیں بڑی خوشی اور محبت محسوس ہو رہی ہے. انتہائی مسرت کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں کہ جو خود بھی وجیح ہیں اور عالم بعمل ہیں. کتابوں سے ان کی دوستی بہت گہری ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بہت ہی معتدل رویے کے ساتھ، بغیر کسی طرف غیر ضروری جھکاؤ کے، بہت میانہ روی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. اہل بیت، آپ پہ ہمارا سلام ہو. ان سے محبت کا خاصہ ہی ان کی پہچان ہے. جناب قبلہ علامہ امین شہیدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس گفتگو کو اور سازگار بنائیں گے اور میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور بلکہ گفتگو کا آغاز بھی میں ایک خوبصورت سے کلام کے ساتھ کرنا چاہوں گا، اور ابتدا میں ہی میری خواہش ہوگی کہ کلام آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے بہت ہی محترم دوست، ملک بھر میں ثنا خوانی کے حوالے سے معروف اور ایک پہچان رکھنے والے جناب عارف قریشی. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون
رسول شیر بطول، ملے گے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے گے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے۔ علامہ صاحب ایک عجیب بات ہے، اور کہیں میں غلطی پہ ہوں تو تصحیح فرمائیے گا، کہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین پاک، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا پیار کرتا ہے اور یہ اللہ سے بہت پیار فرماتے ہیں۔ یہ بات اس طرح سے بھی نظر آتی ہے کہ جو ان کی ولادت کا مہینہ ہے اس میں اہل بیت علیہ السلام سے کوئی شہادت روایت میں نہیں آتی، اور جو ان کی شہادت کا مہینہ ہے اس میں کوئی ولادت نظر نہیں آتی۔ یہ ولادت کا ماجرا کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت کیا ماحول تھا اور کیا خوشیاں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کا شکر گزار اور آپ کے توسط سے تمام سامعین کو شعبان المعظم کے اس مقدس مہینے اور خصوصاً ان عظیم ترین ہستیوں کی ولادت کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی تمام تر مقدس لمحات میں ہمیں اللہ کا قرب اور نبی کی محبت و مودت و عشق میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں آمد و رفت اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ اگر اس کائنات میں کسی کو بھیجتا ہے تو بھیجنے کے دن کا تعین بھی وہی کرتا ہے، واپسی کے دن کا تعین بھی وہی کرتا ہے، اس کے ارادوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ کے
اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ کی جانب سے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی خوشیوں کو خوشیوں کی طرح سے سیلیبریٹ کرو اور ان کے غم کو غم کی طرح سے مناؤ. تو ان کی خوشی کے ایام وہ ہیں جس میں انہیں لذت اور خوشی فیل ہو، دل مسرور ہو، اور ان کے غم کے ایام وہ ہیں جن میں ان کا دل محزون ہو. اللہ نے شعبان اور محرم 2 مہینوں کو عجیب بنایا ہے، جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا. ان 2 مہینوں میں ایک میں ولادت حسین ہے اور دوسری میں شہادت حسین ہے. اچھا، ان دونوں مہینوں میں اہل البیت علیہ السلام میں سے نہ کسی معصوم ہستی اور نہ کوئی دیگر ایسی ہستی جن کا اتنا بڑا نام ہے اور اثر ہے کائنات میں، ان میں سے کسی کی بھی امام حسین کی ولادت کے مہینے میں شہادت نہیں ہے اور ان کی شہادت کے مہینے میں ولادت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کے لیے جو خاص اہتمام ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا. یہ امام حسین علیہ السلام کا خاصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بھی نبی کریم کا جو اہتمام ہے وہ بڑا عجیب ہے. خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے. کائنات میں حسین ابن علی خامس آل ابا تشریف لا رہے ہیں، یعنی آل ابا 5 ہستیوں میں سے، پنجتن پاک میں سے، اس چادر تطہیر کے سائے میں جگہ پانے والی ہستیوں میں سے 5ویں ہستی امام حسین کی ہے. اس ہستی کی آمد کے موقع پر اہل البیت خوش ہیں، اہل البیت کے دلوں میں سرور ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام، یہ دونوں اس ہستی کو اپنی گود میں لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں شرفیاب ہوتے ہیں. چونکہ جب اس طرح کی کوئی خوشی کا موقع ہے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ نبی پاک کو. لہٰذا یہ ہستیاں نبی پاک کے ساتھ اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں نبی کریم کی بارگاہ. اب ایک ایسے موقع پر جب پوچھا جاتا ہے اس کا کوئی نام، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے پہل کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. آپ قدم اٹھائیں گے تو ہم قدم اٹھائیں گے. لہٰذا ہم نے کوئی نام نہیں سوچا. جبکہ بعض لوگ اس کو غلط وہ کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے پہلے ان کا نام جو ہے حرب رکھا تھا یا کوئی اس طرح کا نام، تو بعد میں نبی کریم نے تبدیل کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ہستیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں کہ وہ جو سلسلہ مراتب ہے اس کا خیال جتنا اس گھرانے میں ہے کسی اور گھرانے میں ہے ہی نہیں. اور کائنات نے سیکھنا اس گھرانے سے ہے، چونکہ نمونہ عمل یہ گھرانہ ہے. اس لیے ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے پہلے رسول بولیں، ہو نہیں سکتا رسول سے پہلے علی بولے، ہو نہیں سکتا علی سے پہلے فاطمہ بولے، ہو نہیں سکتا کہ فاطمہ سے پہلے حسن بولے، ہو نہیں سکتا کہ حسن سے پہلے حسین بولے. اس لیے یہ جو 5 ہستیاں ہیں اس گھرانے کی، وہ اللہ کی رضا میں ڈھلی ہوئی ہستیاں ہیں. بنابراین جب رسول پاک نے پوچھا کہ کوئی نام، فرمایا کہ ہم آپ سے پہلے کیسے رکھ سکتے ہیں. پھر آپ نے اس بچے کا نام رکھا حسین. اچھا، عبری زبان میں حسین کا ترجمہ بنتا ہے شبیر. اچھا، یہ شبر و شبیر عبری زبانوں کے وہ نام ہیں. اس لیے امام حسن کو شبر کہا جاتا ہے اور امام حسین کو شبیر کہا جاتا ہے. ادھر حسن ادھر حسین. لہٰذا اس ہستی کی آمد پہ نبی کریم کے گھرانے میں جو خوشی کا سما ہے، جب آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا ہے تو اس وقت ہی اس خوشی کے ساتھ ان کا غم بھی دونوں آپس میں مل گئے. چونکہ تب فرشتہ نازل ہوا اور جبرائیل نے نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبی کریم تک پہنچایا. یہ وہ وحی نہیں ہے جو قرآن میں ہو، لیکن وہی 2 طرح کی ہے نا. ایک وہ جو قرآن کی شکل میں ہے، ایک وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے اور جس کو اللہ کے رسول نے بعد میں بیان فرمایا لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام جبرائیل لے کے آتے ہیں کہ اے رسول، آپ کی گود میں یہ جو بچہ آج آیا ہے یہ ان خصوصیات کا حامل بچہ ہے جس کی وجہ سے دین نے ایک دفعہ پھر زندہ ہونا ہے اور تا قیام قیامت
तमाम हुर्रियत पसंद इंसानों के लिए, हम्म, तमाम आज़ादी पसंद इंसानों के लिए, तमाम उन वैल्यूज और अकदार के हामिल इंसानों के लिए कोई पेशवा बने तो उस पेशवाई का हक इस बच्चे को हासिल होगा जिसका नाम हुसैन सुभान इब्न अल्लाह, अली सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक शिकवा आपके सामने रखना चाहता हूँ, गोया आज तो खुशी का दिन है, मगर इल्मी जहत में ग़ौतज़नी करते हुए अहले सुन्नत का एक तकाजा होता है, वो एक सवाल आमतौर से पूछते भी हैं और उस पर नाला भी होते हैं। वो कहते हैं इमाम हसन आप पे हमारा सलाम, इमाम हुसैन आप पे हमारा सलाम, दोनों शहजादे हैं, मरातिब में दोनों बराबर हैं, बल्कि इमाम हसन तो इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। कोई शक नहीं, तो कोई शिया शक नहीं। हजरात इमाम हुसैन पे इतना झूमते हैं, इमाम हुसैन का नाम इतना लेते हैं, मगर इमाम हसन को इग्नोर करते हैं। मेरा ख्याल है ये दूसरी वाली बात तो दुरुस्त है कि झूमते हैं, खुशी मनाते हैं, पहली वाली बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन 14 मासूमीन में, 14 मासूमीन में और 12 आइम्मा में एक ऐसी हस्ती है जिनकी जिंदगी का एक इम्तियाज ऐसा है जो किसी और जगह नहीं है। अच्छा, और वो है करबला। इसलिए आज भी अगर दुनिया में आप देखें तो दुनिया में आपको हुसैन इब्न अली को पहचानने वाले, हसन इब्न अली को पहचानने वालों में से ज्यादा आपको मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? करबला का वाकया। चूंकि करबला के वाकये ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनकी जात को और उनकी शख्सियत को बहुत ज्यादा उजागर कर दिया है। वरना अगर आप शीई इल्म कलाम में, इमामिया के इल्म कलाम के लिहाज से देखें तो पहले वाले भी अली हैं, आखिरी वाले भी अली हैं। दरजात और मकाम के एतबार से सब खलीफतुल्लाह फिल अर्ज हैं। मकाम और मर्तबे के हवाले से सब हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज हैं। मकाम और मर्तबे के हवाले से सब के सब इमाम मासूम है। हाँ, बाप और बेटा होने के हवाले से दर्जात में फर्क है, वरना मनसब के हवाले से सबका मनसब बराबर है। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन, इमाम हसन बड़े भाई हैं, इमाम हुसैन छोटे भाई हैं, लेकिन इस हवाले से, इस रिश्ते के हवाले से दर्जा उनका अलग बनता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, चूंकि बड़े भाई हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई की मौजूदगी में लब नहीं खोलते, इसलिए कि उस जमाने में, एक जमाने में एक ही इमाम होता है और इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों की मौजूदगी में इमाम हसन इमाम है, जबकि उनके वालिद की मौजूदगी में इन दोनों के इमाम होने के बावजूद मनसब उनके पास है, लिहाजा उनके मुकाबले में ये दो नहीं बोलते। उसी सिलसिले मरातिब का ख्याल रखते हुए तशय्यो के अंदर वो एहतराम मलहूज़ खातिर रखा जाता है। लेकिन जो चीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को निस्बतन ज्यादा नुमाया करती है वो मुहर्रम है। उसकी वजह भी यही है कि मजलूमियत के हवाले से अगर आप इमाम अली को एक तरफ रख दें तो बाकी तमाम कायनात में मजलूमियत के हवाले से इमाम हुसैन जितना मजलूम तो कोई नहीं। और उनकी इसी मजलूमियत ने लोगों के दिलों को और उनकी रूहों को इमाम हुसैन से जोड़ दिया है। आप अब भी जब आपको तौफीक मिले जाइए और देखिए कि आप बकी में जाएं, 4 इमाम वहां पर मौजूद हैं। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मदफन मदीना में है, बाकी 7 आइम्मा इराक में है, 1 इमाम मशहद में है। आप किसी भी हरम में और किसी भी उस मजार और मकबरे में जाएं, जो कैफियत इमाम हुसैन के हरम में दाखिल होते हुए इंसान की होती है वो कहीं और हो सकती है नहीं। उसकी वजह क्या है? वो खास वाकया और मजलूमियत का वो खास पहलू, लिहाजा उस पहलू की वजह से इमाम हुसैन का नाम ज्यादा उजागर हो जाता है। वरना मकाम और मनसब के एतबार से, मर्तबे के एतबार से इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमाम हसन का मर्तबा पहले इमाम हुसैन से पहले है, इसलिए कि वो उनके बड़े भाई भी हैं और इमाम मासूम भी हैं। जहां तक जश्न का ताल्लुक है, देखिए अगर आप इन्हीं 12 आइम्मा ही के हवाले से मकतब तशय्यो में देखें तो इमाम अली नकी का भी तो जश्न होता है, लेकिन बहुत कम पैमाने पर। क्यों? मारिफत कम है। इमाम हसन अस्करी का भी होता है, कम। क्यों? मारिफत कम है। यानी अभी भी आप अगर ज़ायरीन को देखें जो पूरी दुनिया से आते हैं, शिया हो या सुन्नी, सबसे पहले उनकी निगाह कहां पर होती है? या हुसैन इब्न अली की तरफ या इमाम अली की तरफ। नजफ में जाके वो ज्यादा दिन गुजारेंगे, करबला में ज्यादा दिन गुजारेंगे, मदीना में मस्जिद नबवी में नबी करीम के साये में तो गुजारेंगे, जन्नतुल बकी की तरफ कम तवज्जो होती है।
کیوں؟ اس لیے وہ جو معرفت ہے اس معرفت میں ان ہستیوں کی معرفت لوگوں کو زیادہ ہے، باقیوں کی یہ بھی ایک مظلومیت ہے کہ ان کی معرفت اس طرح سے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس کا تعلق عام لوگوں کی معرفت سے ہے، ورنہ دین میں اور مکتب اہل البیت میں اور اہل البیت کی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ان ہستیوں کا درجہ اپنی ولایت خلافت اللہ کے حوالے سے ایک ہی ہے، اور اس کی گواہی آپ کو امام ہادی علیہ السلام کی 2 زیارتیں ہیں، وہ زیارتیں بتاتی ہیں۔ ایک زیارت جامع کبیرہ ہے، آپ دیکھیے اور اس میں پڑھیے کہ نبی کریم سے منقول اس زیارت میں امام ہادی علیہ السلام نے کس طرح سے اس منصب کو بیان کیا ہے ان ہستیوں کے حوالے سے، چاہے وہ خود نبی کی ذات ہو، چاہے علی کی ذات ہو، چاہے امام الاولیاء امام علی علیہ السلام کی نسل میں سے باقی ائمہ ہوں۔ منصب کے اعتبار سے یہ اس درجے پر ہیں کہ کسی کی شان میں ذرہ برابر کوتاہی انسان کے دین سے خروج کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ امام حسن کو کم اور امام حسین کو زیادہ اہمیت دی جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور تذکرے کے حوالے سے بھی امام حسن کا تذکرہ اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے امام حسین کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کربلا والا پہلو ایک ہی پہلو ہے جو باقی تمام ائمہ سے امام حسین کو جدا کرتی ہے، اس لیے ان کا نام بالعموم تمام عالم میں الگ سے لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملے کا میں اضافہ کروں صرف کہ ہمارے ہاں روایات میں یہ موجود ہے کہ جب امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ کعبۃ اللہ سے اپنی پیٹھ لگائے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار اور دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائے آواز دیں گے اور اپنا تعارف پیش کریں گے، میں کون ہوں۔ تو اس تعارف میں وہ فرمائیں گے انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، الذی قتلوہ عطشانا، وہ حسین جن کو کربلا میں پیاسا قتل کیا گیا تھا۔ یہ اب سوال ہے کہ امام مہدی آخر الزمان دنیا میں آنے کے بعد، ظہور کے بعد، اس ظہور میں اپنے تعارف میں حسین ابن علی کا کیوں نام لیں گے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی اپنی شہرت کی وجہ سے، کربلا کی اس مظلومیت کی وجہ سے اور اس 61 ہجری کے عظیم واقعے کی وجہ سے پوری دنیا کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اس لیے چونکہ ساری دنیا ان کو جانتی ہے، لہٰذا امام مہدی آخر الزمان اس ہستی سے اپنی نسبت کا اعلان کر کے بتائیں گے کہ میں ان کے اس پرچم کو لے کر آیا ہوں جو پرچم کربلا میں گرانے کی کوشش کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کر آئیں گے۔ اسلام 360 کا تعاون ہمارے ساتھ ہے اور مزانہ کا لطف اور اس کے فلیورز ہمارے ساتھ ہیں۔ لوٹ کر آئیں گے میں اور مولانا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام جاری و ساری ہے، اور ولادت بسعادت کے حوالے سے حضرت سیدنا امام علی مقام کی اس خوبصورت نمود جسے ہم ولادت بسعادت کہتے ہیں، دنیا میں آنا اور پھر ان کی مادر گرامی کے طہارت کے اسی سفر کو تسلسل کے ساتھ جاری بیاں فرمانا، اور پھر اسی عنوان سے کہ جن کے والد گرامی کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ پہلی ضیاء بلکہ پہلی دید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت چہرے مبارک کی طرف ہو، سماعتیں بھی ان کے نام ہو۔ آج اسی انداز سے ایک نہیں دو نعمتیں، ایک طرف حضرت حضور فخر موجودات مقصود کائنات آپ اس میں گرامی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جناب حضرت حیدر کرار آپ کے والد گرامی آپ کے ساتھ ہیں پیار اور محبت اور شفقت کے لیے، اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آغوش بھی ہے۔ قبلہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ شاید حساس سوال بھی ہے اور بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، اور آپ اسی شخصیت سے اگر میں یہ استفسار نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی میری محرومی ہوگی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے 3 شعبان کو، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جانب سے سیدھا کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا بیچ کی زندگی میں مواد کم ہے، یا آپ نے بیچ کی زندگی نہیں گزاری ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ بیچ کے معاملات غائب نظر آتے ہیں؟ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ شاید یہی کیفیت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بھی ہے، شاید یہی کیفیت امام حسن مجتبیٰ کی بھی ہے، شاید یہی کیفیت امام زین العابدین کی بھی ہے، یہی کیفیت باقی ائمہ کی بھی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔
ہر شخصیت کی زندگی کے بعض موڑ اور بعض پہلو ایسے ہیں جو اتنے نمایاں ہو جاتے ہیں کہ باقی سارے پہلو اس کے تحت الشعاع چلے جاتے ہیں، سائے میں چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً ان پہلوؤں کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے، اور کم ہوتے ہوتے آخرکار ایک وقت آتا ہے آدمی بھول جاتا ہے، لیکن وہ جو نمایاں پہلو تھا وہ بہت زیادہ اجاگر ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بڑی اجاگر ہوئیں، لیکن باقی چیزیں تحت الشعاع چلی گئیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی اگر ان کی جنگیں دیکھیں تو وہ تو بہت اجاگر ہوئیں۔ اچھا، ان کی خلافت کے دوران جو 3 جنگیں ہیں وہ بھی بڑی اجاگر ہوئیں، ان کی شجاعت بھی بڑی اجاگر ہوئی، ان کی ولادت بھی بڑی اجاگر ہوئی، لیکن نبی کریم کی رحلت سے لے کر خود آپ کے خلافت پر منصب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے، یہ جو 25 سال ہے یہ بالکل غائب ہے، جبکہ جوانی کے پیک کے ایام ہیں، یعنی 25 26 27 سال سے لے کر 25 سال اگلے، تو یہ بڑے پیک کے ایام ہیں، لیکن بالکل تاریخ میں عام تذکروں میں تقریروں میں خطابات میں آپ کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو پہلو تھے وہ اتنے زیادہ بیان ہو گئے کہ لوگ اسی کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں اور اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تحقیق کا بندہ ہو، تاریخ کو کنگھالے، تو جو کچھ تاریخ میں، ظاہر تاریخ بعد میں ثبت ہوئی ہے، لیکن وہ جو بعد میں ثبت ہوئی ہے اس تاریخ میں بھی جو چیزیں محفوظ ہو گئیں وہ کم نہیں ہیں، چاہے وہ امیر المومنین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حتیٰ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، حضرت آمنہ کے حوالے سے ہم کتنا جانتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر۔ جبکہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کائنات کی برترین خاتون ہے، جن کو اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا نگینہ عطا کیا ہے، یعنی وہ اتنی پاکیزہ اور اتنی عظیم ہستی ہے کہ ان کی آغوش اور ان کی کوکھ کی نورانیت اور پاکیزگی ہی نبی کریم کے نور کو سنبھالنے کی لیاقت رکھتی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، لیکن اس خاتون کے حوالے سے ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہم حتیٰ حضرت عبداللہ کے حوالے سے کتنا جانتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے حوالے سے وہ پہلو نمایاں ہیں جن کو لوگوں نے چاہا، چاہے وہ اہل اقتدار ہو، چاہے ان کے مقابلے میں ان کا رد عمل پیش کرنے والے ہوں، لیکن باقی پہلوؤں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں گئی۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر شخصیت کے حوالے سے ہوتا ہے، لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کلی قاعدے سے مستثنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف کربلا کے پس منظر اور کربلا کے واقعے سے ہٹ کر ان کی سیرت کے پہلوؤں کو بھی ضرور سامنے رکھیں۔ اب میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم جب فقہی احکام تلاش کرتے ہیں تو ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یا اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نبی کریم کے کلام کے بعد پھر انہی ائمہ سے، اور ان ائمہ کی موجودگی میں ان اصحاب سے جنہوں نے نبی کریم سے لیا اور ہم تک پہنچایا۔ ہمارے سورسز یہ ہیں۔ ان سورسز میں اب ہمارے ہاں ایک کتاب ہے تقریباً 20 جلدوں میں، وسائل الشیعہ۔ وسائل الشیعہ میں ساری کی ساری فقہی احادیث ہیں۔ فقہی احادیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین میں جو کام انجام دینے ہیں اور جن کاموں سے آپ نے رکنا ہے اس کا سارا بیان ہے۔ ایک ٹوٹل شرعی احکام کا مجموعہ فقہ کہلاتا ہے، اور اس فقہ کی بنیاد احادیث ہے، لہٰذا ان احادیث کی بنیاد پر ہی ایک مجتہد اجتہاد کر کے فتاویٰ دیتا ہے۔ تو وسائل الشیعہ ان احادیث پر مشتمل ایک پورا دورہ ہے 20 جلدوں میں، اور یہ ساری کی ساری احادیث ائمہ اہل البیت کی ہیں یا خود نبی کریم کی ہیں، نبی کریم سے ائمہ اہل البیت نے نقل کی ہیں۔ اب جب آپ اس پوری حدیث کے پورے مجموعے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی احادیث آ چکی ہیں وہ آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ کو 3 حدیثیں ملتی ہیں۔ جب آدمی اس بارے میں تحقیق کرتا ہے کہ وجہ کیا تھی، صرف 3 حدیثیں، باقی حدیثیں کیوں نہیں آئیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری اپنی انہی احادیث کی کتابوں میں ائمہ تو وہ ہیں جو بحر علم ہیں، سمندر ہیں، تو ان سے کیوں اس طرح استفادہ نہیں ہو سکا؟ اس کے 2 جوابات ہیں۔ ایک یہ کہ ان ائمہ یعنی امیر المؤمنین کے دور سے لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک
अहलुल बैत जिस तरह की मुश्किलात का शिकार रहे, उसमें इनकी तरफ लोगों को रुजू करने से रोका जाता था, और वो एक माशरती प्रेशर था। सही। उस माशरती प्रेशर की वजह से इनसे आकर लोग सवाल करते हुए डरते थे कि कहीं हम इख्तिदार के उसका शिकार ना हो जाए। यही वजह है कि आपको उनसे इस तरह के मसाइल में अहादीस बहुत कम मिलती हैं, जबकि आखिरी दौर में जब इन्होंने अपने खुरूज का ऐलान किया है, उस वक्त से लेकर करबला तक आपको बेतहाशा मिलती हैं। क्यों? उस वक्त जो इनके साथ चलने के लिए तैयार हुए, वो फिर वो थे जिन्होंने अपना सर हथेली पर रखा और कहा कि जो कुछ भी हो हमने मुकाबला करना है। लिहाजा दो मुख्तलिफ आपको फेजेस भी नजर आते हैं और दो मुख्तलिफ पहलू भी नजर आते हैं। यही कैफियत आपको बाकी अइम्मा के हवाले से मिलती है। अब इमाम सज्जाद के हवाले से अभी आपने चूंकि शाबान पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो शाबानुल मुअज्जम में जहां इमाम हुसैन की विलादत है, वहीं पर हजरत अब्बास की विलादत है अगले दिन। उसके बाद अगले दिन इमाम सज्जाद की विलादत है। इसी तरह से हजरत अली अकबर की विलादत है। इसी तरह से हजरत अली असगर की विलादत है। यानी विलादतों का एक सिलसिला और एक सीरीज है। तो उसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिनको हम इमाम अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, जिनकी किताब सहीफ़े सज्जादिया आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा सरमाया है कुरान के बाद, के जिससे इंसान वाकई नूर हासिल करता है। ठीक है, वही इमाम जब आप उनसे फिक्ही हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं तो आपको बहुत कम हदीसें मिलती हैं। वजह क्या है? वो जो घुटन का दौर है, उस घुटन के दौर में जब कोई शख्स इनके पास सवाल करने आता तो पकड़ा जाता और मारा जाता। लिहाजा जब कोई शख्स बेइंतहा मजबूर होता तो वो सर पर पानी की बाल्टी लेके या मशकीजा लेके या खजूरों की टोकरी लेके खजूर बेचने वाले की शक्ल में या किसी और ऐसी शक्ल में आता, और जैसे कोई शख्स लेन देन कर रहा हो, कोई बेच रहा हो और खरीद रहा हो, इस शक्ल में एक सवाल पूछता, फौरन निकल जाता। अब जब इस हद तक प्रेशर हो, इस हद तक घुटन की फजा हो, इस हद तक यानी इन हजरात और इन हस्तियों को महदूद करने के लिए रियासती जबर हो, तो फिर वहां पर यकीनन उनकी जिंदगी के वो तमाम पहलू छुपे रहेंगे जो उम्मत इस्लामिया के लिए एक रोशन मीनारे की हैसियत रखते हैं। ठीक है, वाज़ेह हो गया, खूबसूरत। साथ साथ लताफत में और इजाफा अगर इस सवाल का जवाब भी मिल जाए कि यानी शायद ये सवाल इस अंदाजे से कभी पूछा ना गया हो, आपसे तवक्कुर रख के पूछ रहा हूँ, सीधे इमाम आली मकाम के अदवार में से, ज़ाहिर है चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, वो लम्हात के जहां आपका वास्ता खुलफाए राशिदीन के साथ रहा, दीगर असहाब रसूल के साथ रहा, उन खुशगवार लम्हात को बयान फरमाए। कैसा रवैया था, कैसा बर्ताव था उनकी जानिब से, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम की जानिब से, क्या रवाबित थे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमाम हुसैन हो या इमाम हसन मुजतबा, आगे पीछे हैं दोनों, इन हस्तियों का रवैया कैसा होना चाहिए आपके ख्याल में? बहुत बेहतरीन, बहुत मयारी। अगर आप उसको परखना चाहें तो कुरान को देखें। सही, चूंकि कुरान करीम की अमली शक्ल इन हस्तियों का अमली रवैया है। अमली रवैया, कुरान जिस तरह के मोमिन को पोर्ट्रेट करता है, उस तरह के मोमिन की शक्ल अगर आप देखना चाहें, सूरत देखना चाहें, तो वो आपको या इमाम हसन में नजर आएगा या वो इमाम हुसैन में वो सूरत नजर आएगी। ठीक, इस लिहाज से अगर आप खुद इमाम हुसैन, चूंकि दिन उनके हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत देखें, नंबर एक अल्लाह से उनका ताल्लुक, नंबर दो अल्लाह के बंदों से उनका ताल्लुक, नंबर तीन अल्लाह के रसूल के जाननिसारों से उनका ताल्लुक, नंबर चार अपने अहलुल बैत के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अजीजों के साथ उनका ताल्लुक, नंबर पांच अपने दुश्मनों के साथ उनका रवैया। ये वो मुख्तलिफ पहलू हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये वो नुमाया बड़े बड़े पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू की जरूरत है। अगर आप इस हस्ती के अल्लाह से रवैये को देखना चाहें तो शब आशूर देख लें, क्योंकि वो नुमाया तरीन शब है, जब वो इजाजत एक रात की इसलिए ले रहे होते हैं कि मुझे अल्लाह के कलाम की तिलावत बहुत ज्यादा महबूब है और अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होना बहुत ज्यादा महबूब है, इसलिए मुझे इजाजत दो एक रात में मजीद अल्लाह की इबादत कर सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो रात जिस तरह से गुजारते हैं, ये उस आशिक
خدا اور عاشق الہی کی عبودیت اور بندگی کی ایک شکل ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے اصحاب رسول میں مثلا جب ساری دنیا نے اور مدینہ نے حضرت ابوذر جیسے عظیم ترین صحابی کا بائیکاٹ کیا ہے، حضرت ابوذر کو شہر سے باہر نکالا جا رہا ہے، آرڈر دیا گیا ہے کہ اب ان کو کوئی بھی رخصت کرنے باہر نہیں جائے گا ان کے ساتھ. لیکن نبی کریم کی نگاہ میں حضرت ابوذر کا مقام سب کو معلوم ہے، اور نبی کریم کی یہ حدیث شیعہ سنی سب میں موجود ہے کہ زمین پر آسمان نے کسی اور پر ایسا سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو، ایک ایسی شخصیت. لیکن وہاں پر امام حسین علیہ السلام اس جرأت کے ساتھ نبی کریم کے اس عظیم ترین اور عزیز ترین صحابی کو رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک جاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور نبی کریم کے ان جان نثار اور پاکیزہ اصحاب سے اپنی والہانہ پن اور محبت اور عقیدت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور ان کی حمایت کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ خود ان کا وہ رویہ ہے جو اصحاب رسول کے ساتھ ہے. جو صحابی جتنا نبی کے قریب ہیں ان ہستیوں کی نگاہ میں وہ اتنے ہی زیادہ عزیز ہیں، چونکہ ان کا معیار نبی کی ذات ہے، ان کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کی جو جتنی اطاعت کرے گا ان کے اتنے زیادہ وہ مقرب ہوگا، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا وہ ان کو اتنا ہی زیادہ ناپسند ہوگا. یہ اصحاب رسول کے والے سے ایک میں نے مثال دی، میں چونکہ کئی ایک پہلو میں نے بیان کیے ہیں تو اس لیے کم ٹائم میں چاہوں گا کہ ایک ایک جملے کے ذریعے سے میں اشارہ کرتا آگے چلا جاؤں. اپنے بچوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی زوجائیں مختلف ہیں، لیکن حضرت رباب، حضرت علی اصغر اور حضرت رقیہ یا حضرت سکینہ کی والدہ، اپنی زوجہ سے محبت یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اپنے بچوں سے محبت یہ بھی ایمان کی علامت ہے. تو اس لیے روایات میں ہے کہ جس دن یہ خاتون اپنے والدین کے گھر جاتی تو امام حسین علیہ السلام بےتاب اور بے چین ہوتے حضرت رباب کے لیے، اور کہتے کہ میرا دل میری بچی کے لیے بہت زیادہ تڑپ رہا ہے. یعنی بچیوں سے محبت، بیوی سے محبت، اپنے بچوں سے محبت اور والہانہ پن کا اظہار یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور یہ بھی ہم نے سیکھنا اگر ہے تو امام حسین علیہ السلام سے سیکھنا ہے. اچھا، اب اللہ کے دشمنوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کربلا میں ان سے زیادہ بڑے دشمن تو اللہ کے کوئی نہیں ہے نا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 71-72 شہداء ترائی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں، تب بھی اکیلے لشکر یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام اپنے ان شہداء کو یاد نہیں کرتے، بلکہ سامنے والوں کو کہتے اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اور توبہ کرو اور میرا ساتھ تاکہ نجات پا جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں لیکن حجت ادا کریں نہیں، میرا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، بدترین بندوں کے لیے بھی رحمت کے دروازے دکھانا میرا کام ہے، تاکہ وہ اللہ سے مایوس نہ ہو، گناہ کے باوجود واپس آئیں. لیکن وہ نہیں آئیں گے، وہ ان کا کام ہے، لیکن میرا کام ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ کون اتنی بڑی روح کا حامل ہو سکتا ہے جو حسین ابن علی جیسا ہو؟ سبحان اللہ. اگر اس طرح کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جائے تو میرا خیال اتنے سارے پہلو نکل آئیں گے کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے حوالے سے بھی اور اپنی شہادت کے حوالے سے بھی اتنے مؤثر ہیں، اتنے مؤثر کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں نجات کی طرف قدم بڑھانے میں مدد عطا کرتا ہے. اب آپ ان کی محبت دیکھیں، آپ اگر ان کی بارگاہ میں ایک سلام پیش کرتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ بڑی سطحی طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں روایت ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام پر سلام بھیجا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اس کو اللہ ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرے گا. اچھا، جو سطحی لوگ ہیں فوراً اس پر اعتراض کریں گے، دیکھو بھائی انہوں نے امام حسین کو بڑھا دیا. ارے بھائی، بڑھایا نہیں ہے، تمہاری عقل میں فطور ہے، تمہاری سمجھ میں فطور ہے. ذرا غور کریں،
रसूल करीम की इस हदीस पर किसी को एतराज नहीं होता कि शिया सुन्नी सब ने नकल किया है कि अगर कोई शख्स अपनी माँ के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी एक निगाह डाले तो अल्लाह उसको एक कबूलशुदा हज का सवाब देता है। सबको कबूल है ये रिवायत। जो इस रिवायत को कबूल करते हैं वो उस रिवायत को कबूल करते हुए उनका दिल तड़पने लगता है। क्या वजह है भाई? इसका मतलब है या मारिफत नहीं है या फिर अंदर की दुनिया तारीक है। वरना कैसे हो सकता है? माँ का मकाम ज्यादा है या इमाम हुसैन का? माँ की अल्लाह की बारगाह में कीमत ज्यादा है या इमाम हुसैन की? करोड़ों माएं कुर्बान हो एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, तो फिर अगर एक माँ के चेहरे की तरफ देखने का इतना सवाब हो सकता है। और फिर जब साहिल ने पूछा या रसूलल्लाह मैं बार बार देखता हूं, फरमाया जितनी बार देखोगे उतने हज का सवाब है और वो भी कबूल शुदा हज का। तो अगर एक माँ के, वो माँ भी मासूमा नहीं है, वो माँ भी कोई अल्लाह की वलिया नहीं है, उसकी हैसियत सिर्फ माँ की है। और बेटे को उस माँ से अटैच रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा रहमत का दरवाजा खोला हुआ है। तो वही अल्लाह इमाम हुसैन से इस पूरे आलम को जोड़ने के लिए अगर रहमत के दरवाजे खोले तो वहां पर जो है मौलवी को एतराज होता है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुरान और नबी करीम की सीरत की रोशनी में परखने की और जानने की जरूरत है। जितना हम इस हवाले से अपनी मारिफत बढ़ाते चले जाएंगे हमारी दुनिया वसी से वसी तर होती चली जाएगी और रहमत खुदा की बारिशें शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहूंगा कि अब मैं जनाब हज़रत अब्बास अलमदार आप पे हमारा सलाम हो, आपके हवाले से इस्तफसार करूं और मेरे दोस्त आरिफ कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त जब कलाम यानी दिल भी कर रहा है कि सुना जाए ताकि एक और तर गुफ्तगू की तरफ हम जाए, तो हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार आप पे हमारा सलाम। आपकी शख्सियत का इदराक, आपका तारुफ, आपकी शजाअत, आपकी बहादुरी, आपके तात और आपका इल्मी कद और उनकी कामत इतनी बुलंद है कि शायद ही कोई शायर कभी लिखत में बयां कर सके। मगर जनाब आरिफ कुरैशी से दरख्वास्त करूंगा कि कलाम पेश। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का। कोई पत्ता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर, कोई पत्ता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर, सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का, सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का। माए अपने नौन गालों को बना देती है शेर, माए अपने नौन गालों को बना देती है शेर, उनको लोरी में सुनाकर वाक़या अब्बास का, उनको लोरी में सुनाकर
واقعہ عباس کا، ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ، ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا۔ قبلہ حضرت عباس علمدار کی شخصیت پہ اگر ہم توجہ ہوں اور یہ دیکھیں کہ آپ پہ خاص مقام و مرتبہ ہے، کربلا میں تو جمایا نظر آئے، مگر اس سے قبل آپ کی ولادت ہی کے ایام سے لے کر اس کے بعد مزید زندگی کیا ہے، اور پھر ہم تقابل بھی کریں کہ دیگر جو فرزند ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، ان کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں کا ذکر بھی نہیں ہوتا، حضرت عباس علمدار کی وجہ شہرت۔ دیکھیے، حضرت عباس علمدار کی وجہ شہرت سب سے بڑی تو کربلا ہی ہے۔ البتہ آپ کے سوال میں ایک جملہ تھا جو پہلے آپ نے کیا تھا کہ بھئی آپ جب امام کہتے ہیں تو آپ کے ہاں امام کا تصور کوئی اور ہے، اور باقی جگہوں میں جب کہا جاتا ہے حضرت عباس کو بھی امام کہا جاتا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اور حضرت عباس اور باقی فرزندان علی ابن ابی طالب میں فرق کیا ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ائمہ اہل البیت جن کو کہا جاتا ہے وہ کسی فقہی مسئلے کے امام نہیں ہیں، وہ کسی خاص علم کے امام نہیں ہیں۔ جیسے امام بخاری کو حدیث کا امام کہا جاتا ہے، تو اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو وہ امام نہیں ہے۔ جریر طبری کو تاریخ کا امام کہا جاتا ہے، ابن اسیر کو، اسی طرح سے بہت سارے مصنفین، مؤلفین اور علماء۔ کیا ائمہ اہل البیت کو بھی اس معنی میں امام کہا جاتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب امام علی ابن ابی طالب کو امام کہتے ہیں اور امام حسن العسکری کو امام کہتے ہیں تو سب میں امام کا معنی ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم کی وہ احادیث جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اتنے امام ہوں گے، میرے بعد اتنے خلفاء ہوں گے۔ ٹھیک، خلفائے اثنا عشر کا تذکرہ جو ہے وہ بخاری میں، مسلم میں، ابی داؤد میں، ترمذی میں موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اسی اصطلاح میں 12 خلفاء کی اصطلاح میں 12 ائمہ کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ ہم جب کہتے ہیں امام تو وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اس عالم میں دین کے نفاذ کی ذمہ داری جن ہستیوں پر اللہ نے رکھی ہے، ان ہستیوں کو ہم اللہ کی طرف سے امام کہتے ہیں، اور ان میں پہلی شخصیت امام علی ابن ابی طالب ہے اور آخری شخصیت امام مہدی آخر الزمان ہے۔ ان کے درمیان کوئی اور بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہستیاں معین بھی ہیں، مشخص بھی ہیں، اور ان کا سارا حسب اور نسب جو ہے معلوم ہے۔ اب آیا اس کے علاوہ بھی کسی کو امام کہا جا سکتا ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے۔ امام جماعت کو ہم بھی امام کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی خاص فن کا کوئی امام ہو تو اس فن کے حوالے سے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ کسی کو امام انقلاب کہا جاتا ہے، جیسے امام خمینی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ان 14 معصومین میں سے یا 12 ائمہ میں سے، نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، ان کے خاک پا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک خاص موضوع کے حوالے سے کہا جائے تو امام کا لفظ ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ جو اصطلاحوں کا فرق ہے یہ اہل سنت کے درمیان نہیں ہے، یہ تشیع میں موجود ہے۔ اس لیے تشیع میں اہل سنت کے درمیان ہمارے بھائی جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ حضرت علی اکبر کو بھی امام کہہ دیتے ہیں، اچھا، اسی طرح سے حضرت عباس کو بھی امام کہہ دیتے ہیں، اسی طرح سے حتیٰ میں نے حضرت علی اصغر کے حوالے سے بھی سنا کہ ان کو امام کہہ دیتے ہیں۔
اسی طرح سے بعض اور شخصیات کو بھی حرج کوئی نہیں ہے کسی خاص پہلو کے حوالے سے اگر ان کو امام کہہ دیا جائے، لیکن امام اس معنی میں کہ حجت اللہ فی الارض ہو، خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، معصوم ہو، اور نبی کے بعد نبوت کے دروازے کے بند ہونے کے بعد عصمت کے اس مقام پر فائز ہو کر دین کی محافظت کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہو، تو وہ جو ہیں معین بھی ہیں، مشخص بھی ہیں، اور ان کی ابتدا علی ابن ابی طالب سے ہوتی ہے اور انتہا حضرت امام مہدی پر ہوتی ہے۔ اب اس سیریز میں حضرت عباس کہیں پر بھی نہیں ہے، لہٰذا جب آپ اس معنی میں دیکھتے ہیں تو 12 ائمہ ہی ہیں، ان میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ، اس منصب کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، ولایت کے جس مقام پر، معنویت کے جس مقام پر، روحانیت کے جس مقام پر حضرت عباس علمدار ہیں، اس مقام تک کوئی اور فرد بشر پہنچ نہیں سکتا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان ائمہ عصمت و طہارت کے بعد جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی اور جن کا مقام اور منصب معین ہے، ان کے بعد اگر مراتب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عباس علمدار اس مقام پر ہیں جس مقام تک کسی شخص کی فکر کی پرواز بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علمدار، ان کی جو سابقہ زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کے ایک اور سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، شاید بہت میٹر آپ کو نہ ملے یا لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں، لیکن کربلا کے اس واقعے کے تناظر میں جب حضرت عباس علمدار کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ان کی زندگی کے تمام جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی شجاعت بھی، اور شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کا صبر، ان کا اعتماد، ان کا ایمان، ان کی استقامت، ان کی عبودیت، ان کی اطاعت، ان کا خود امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ان کا تواضع، ان کا احترام، اور ان کے مقابلے میں اطاعت کا پیکر بننا ہے، وفا کا پیکر بننا ہے، یہ وہ پہلو ہیں جو ان کی سابقہ زندگی میں کہیں پر بھی اس طرح کا موقع نہیں آیا کہ وہ چیزیں اجاگر ہو کر سامنے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حضرت عباس کی شخصیت کے اجاگر اور روشن پہلو تلاش کیے جائیں تو آپ کو کربلا کے واقعے میں وہ تمام پہلو بہت ہی واضح انداز میں سامنے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے کی زندگی میں ایسا موقع نظر نہیں آیا یا موقع نہیں ملا جس میں اس وضاحت اور اس عظمت کے ساتھ نمایاں انداز میں بیان ہو سکے۔ حضرت عباس علمدار کے حوالے سے معروف ہے کہ جو شمر ذی الجوشن ہے، یہ آپ کا کوئی رشتہ دار لگتا تھا؟ بہت سے لوگوں نے ماموزاد یا اس طرح کا کوئی رشتہ جوڑا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یزید اور امام حسین کا بھی تو رشتہ جوڑا جاتا ہے نا۔ وہ کیسے جوڑا جاتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ بھی یہ اموی خاندان ہے، یہ ہاشمی خاندان ہے، پیچھے جا کے ایک ہی دادا کی اولادوں میں یہ تقسیم نظر آتی ہے۔ اسی طرح جس طرح سے حضرت آدم کی اولاد میں ایک طرف حابیل ہے تو دوسری طرف قابیل ہے، لیکن آپ وہاں پر جب بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے بھئی وہ بھائی تھے۔ قابیل کو آپ برائی کا سمبل قرار دیتے ہیں اور حابیل کو نیکیوں کا سمبل، ایسا ہی ہے نا؟ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت امام حسین اور یزید کے حوالے سے بالکل یہی آپ کو سلسلہ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح سے جب آپ شمر کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے حضرت ام البنین کا تعلق جس قبیلے سے تھا اسی قبیلے سے تعلق شمر کا بھی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو بھئی یہ تو انسان کی زندگیوں کا امتحان ہے، اور اس لیے اسلام نے ہمیں جو معیارات دیے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کس نے ماضی میں کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس کی بنیاد پر اس کی حمایت کی جائے، اس کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، بلکہ اسلام نے جو معیار دیا ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت میں وہ کیسے مرا ہے۔ سابقہ زندگی بدترین ہو یا بہترین، آخری لمحات جو اس نے گزارے ہیں آیا اطاعت خدا و رسول میں گزارے ہیں یا مخالفت میں، یہ سب سے اہم ہے۔ اسی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خود رسول کریم کے بعض اصحاب کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ ہے، اور رسول کریم کے بعد کے ادوار میں تابعین اور تبع تابعین میں بھی یہی مسائل ہیں۔ تو شمر ابن ذی الجوشن کے حوالے سے تاریخ کہتی ہے کہ ایک عرصے تک خود امام حسین، امام علی علیہ السلام کے اپنے لشکر میں وہ رہا، ٹھیک ہے،
اس لشکر میں امام علی کی حمایت میں لڑتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ امام علی کے مقابلے میں یا امام حسن کے مقابلے میں یا امام حسین کے مقابلے میں آیا. تو اس لیے اس کا ماضی معیار نہیں ہے، یا اس کا حال یا اس کی زندگی کا آخری لمحہ، وہ ہے معیار. اب جہاں تک شمر ابن ذی الجوشن کا تعلق ہے، چونکہ حضرت عباس علمدار کی والدہ کے والے سے، اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور دور پار کی یہی رشتہ داری تھی والدہ کی طرف سے، اس بنیاد پر چونکہ آپ کو عربوں کے کلچر کا پتہ ہے کہ اپنے قبیلے کے کسی فرد کے لیے وہ سر توڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، اس بنیاد پر وہ امان نامہ لے کر آیا تھا حضرت عباس علمدار کے لیے کہ بھئی تم چونکہ ہمارے بھانجے ہو اس لیے ہم تمہیں کم از کم مستثنا کر لیں. لیکن حضرت عباس علمدار کی نگاہ جس افق پر ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شمر ابن ذی الجوشن کا امان نامہ کیا حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا رد کر دیا صرف رد کیا، ٹھوکر پر رد کیا، جوتے کی نوک پر رد کیا، چونکہ حضرت عباس علمدار کی زندگی کا سارا محور امام حسین کی ذات ہے، اور ان کی ہر سانس امام حسین علیہ السلام پر قربان ہے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر قربان ہے. اگرچہ آپ دیکھیں بھائی ہونے کے ناطے ایک باپ کی دونوں اولادیں، امام حسن بھی، امام حسین بھی، حضرت عباس بھی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی، لیکن حضرت عباس کا جو تواضع حضرت زینب کے مقابلے میں ہے، جو تواضع حضرت امام حسین کے مقابلے میں ہے، آپ دیکھ کر پڑھ کر سن کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ وفا کا یہ عالم، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن کہتے ہیں آپ کی والدہ چونکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ چونکہ اس مقام پر، مقام عصمت پر، مقام ولایت پر، مقام خلافت اللہی پر منصوب ہے، اس لیے آپ کا مقام کہاں تو میرا مقام کہاں. یہ خود حضرت عباس علمدار کی عظمتوں کی دلیل ہے. اسی بنیاد پر حضرت عباس علمدار نے اس کربلا کے سفر میں جس طرح کا مظاہرہ کیا، اس میں اگر آپ ایک ایک دن کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر پل حضرت عباس علمدار کی زندگی کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ کس طرح سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کو خوش رکھ سکے اپنے آپ سے اور راضی رکھ سکے. یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اسی بنیاد پر جب چونکہ حضرت عباس علمدار کربلا میں اکیلے شہید نہیں ہوئے، اپنے 3 باقی بھائیوں کے ساتھ شہید ہوئے، لیکن چونکہ ان کا نام بڑا تھا اس لیے باقی بھائی تحت الشہداء چلے گئے پھر، ورنہ کربلا میں 4 بھائی ہیں حضرت عباس کے، یعنی حضرت ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اب جب انہی شہداء کے قافلے کو واپس مدینہ پہنچایا گیا تو وہاں پر آپ دیکھیں حضرت عباس کی نسبت سے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ام البنین کو دیکھا گیا کہ وہ روتی تھیں بیٹھ کر، زمین پر اپنے 4 انگلیوں سے 4 نشانات بناتی اور پھر کہتی ہیں یہ میرے فلان بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے فلان بیٹے کی، یہ میرے فلان بیٹے کی. جب آئے اور خبر دی کہ یا ام البنین کربلا میں یہ واقعہ ہو گیا، آپ کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، تو حضرت ام البنین نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ نہیں، مجھے میرے بیٹوں کا نہ بتاؤ، فاطمہ کے بیٹوں کا بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے، ان کو کیا ہوا. یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہے، اور اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے ایک فلسفہ کار فرمایا. جب امام علی علیہ السلام نے رشتہ بھیجا تو اس وقت یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اس قبیلے کی خاتون کو تلاش کرو جو مجھے ایسی اولاد دے سکے جو وفا میں بھی اور شجاعت میں بھی اس مقام پر ہو. اس بنیاد پر پرکھنے کے بعد حضرت ام البنین کا انتخاب عمل میں آیا، اور حضرت ام البنین کو حضرت ام البنین بھی اسی لیے کہا گیا، بنین بن ابن کی جمع ہے، یعنی بہت سارے بیٹوں کی والدہ. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 4 بیٹے دیے اور چاروں کے چاروں قربان ہوئے امام حسین علیہ السلام پر، تو اس لیے وہ معروف ہوئی حضرت ام البنین کے نام سے. یہ میرا آخری سوال ہوگا اور امپورٹنٹ بھی ہے، کیا یہ حقیقت ہے، روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو حضرت عباس علمدار بھی آئیں گے اور اس دور میں حضرت عباس ان کی معاونت فرمائیں گے، یہ سچ ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے ہاں روایات بہت ساری ہیں. ہمارے ہاں ایک عقیدہ بہت سارے عقائد میں سے رجعت کا عقیدہ بھی ہے، اور رجعت کے حوالے سے قرآن کی متعدد آیات اس پر دلیل ہے
کہ رجعت ممکن ہے. جس طرح سے حضرت عزیر اور حضرت عزیر کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، تو اللہ کے لیے تو یہ کوئی بعید کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. اس لیے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس موقع کے حوالے سے چند خصوصی ایسی چیزیں ہیں جو صرف ان کے ظہور سے ہی متعلق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی کی شخصیات میں سے ان لوگوں کو جن کو وہ چاہے گا اور اس قابل سمجھے گا کہ وہ اپنی زندگیوں میں آرزو رکھتے ہوں گے کہ کسی طرح سے حجت خدا کے رکاب میں کھڑے ہو کر، ساتھ میں کھڑے ہو کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف مبارزہ کر سکیں اور زمین سے اللہ کے دشمنوں کو ختم کر سکیں، اسی آرزو میں جو لوگ پاکیزہ اور نورانی زندگی بسر کر کے مر چکے ہیں، ان کو اللہ اجازت دے گا کہ وہ آئیں اور وہ آ کر اپنی اس خواہش کو پورا کریں. اسی طرح سے ان ایسے لوگوں کو جن کو زندگیوں میں سزا نہیں ملی اس دنیا میں اور انہوں نے برائیاں کی، ظلم کیا، اہل البیت پر ظلم کیا، نبی کریم پر ظلم کیا، انبیاء پر ظلم کیا، ایسے لوگوں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا تاکہ ان کو اس دنیا میں جو سزا ان کو ملنی تھی وہ کم از کم ان شخصیات کے ہاتھ میں مل سکے. جب آپ اس طرح کی رجعت کی روایات دیکھتے ہیں تو ان آیات اور روایات کی روشنی میں اگر حضرت عباس علمدار کے حوالے سے ایسی روایت آتی ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ حضرت عباس علمدار کو خود کربلا کے اندر جنگ کرنے کا اس طرح کا موقع تو نہیں ملا، جبکہ آپ کی شناخت آپ کی بہادری تھی، آپ کی شناخت آپ کی تلوار تھی، آپ کی شناخت آپ کے توانا بازو تھے، لیکن جنگ کے لیے آپ کو امام حسین علیہ السلام نے نہیں بھیجا. لہٰذا جب آپ حضرت عباس علمدار کی شہادت کے واقعے کو بھی دیکھیں تو اس وقت بھی جب بھیجا گیا تو وہ پانی لینے کے لیے بھیجا گیا، یعنی دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نہیں. اس پانی لینے کے عمل میں جو سامنے آیا وہ مارا گیا، وہ الگ بات ہے، اس میں انہوں نے ظاہر ہے ان سامنے آنے والوں کو تہ تہ کیا، لیکن باقاعدہ جنگ کا جو موقع ملنا چاہیے تھا جس میں حضرت عباس علمدار کی شجاعت ظاہر ہوتی اور اس کے ذریعے سے دنیا کو پیغام پہنچتا، وہ نہیں ہو پایا، اور حضرت عباس کی جو حسرت تھی کہ مجھے موقع ملتا وہ نہیں ملا. اس بنیاد پر اگر حضرت عباس کے حوالے سے کوئی روایت یہ کہے کہ وہ بھی تشریف لائیں گے رجعت کر کے اور اس قرب قیامت سے پہلے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے، تو یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی درایت کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی روایت کے خلاف نہیں ہے، اس کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی قبلہ آپ کا، اور انتہائی شکر گزار ہوں اپنے برادر دوست جناب عارف قریشی صاحب کا. خواتین و حضرات، پروگرام اختتام پذیر ہے اور اتنی خوبصورت دل بھا لینے والی گفتگو ہے جو اپنے علم کے گہوارے میں آپ کو پکار رہی ہے، اور اگر آپ اس میں اپنا قدم رکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ تر اور انتہائی بہتر حالت میں یہاں سے روانہ ہوں گے. میری دعا بھی ہے کہ 3 اور 4 شعبان کے سلسلے میں جو یہ پروگرام رکھا گیا جناب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور جناب حضرت عباس علمدار کی شخصیت آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان کے ان ضروری پہلوؤں اور ان خوبصورت قیمتی نادر و نایاب عوامل کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے. غلطی کوتاہی کوئی مجھ سے سرزد ہوئی ہو، میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. آپ سے پھر یہ درخواست کروں گا اور خاص طور سے دعا کا طالب رہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں کہ ہم انہی دنوں میں یا جب ان کی مرضی ہو ان کے روزوں پہ حاضری دے کر سلام عقیدت پیش کریں اور اپنی زندگی میں بھی ان کی خوبصورت روایات، حکایات اور عوامل میں سے کچھ اتاریں. اللہ کی امان.